بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامی سال کے دوسرے مہینے یعنی ماہ صفر کے بارے میں، جس کے بارے میں بہت سارے نظریات ہیں جو کہ صرف غلط ہیں۔ اس ماہ جاہلیت میں اس ماہ کو منحوس قرار دیا گیا اور یہ نظریہ رکھا گیا کہ اس ماہ میں آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس ماہ میں نہ تو کوئی نیا کام کیا جانے لگا، نہ شادی بیاہ۔ یہ نظریات نسل در نسل منتقل ہوتے رہے اور آج بھی ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض پڑھی لکھی سمجھدار فیملیز بھی ان نظریات کو مانتی ہیں۔ حالانکہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نظریات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ آفتیں، مصیبتیں اور بلاؤں کے نازل ہونے کے نظریات بے حقیقت ہیں۔ جس طرح دوسرے اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں، اسی طرح یہ بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کوئی بلائیں اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس مہینے کی گھڑیاں منحوس ہوتی ہیں۔ تماشا یہ کیا گیا کہ اس مہینے کے بارے میں بہت سی روایتیں کر لی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر لی گئی۔ اس مہینے کو منحوس قرار دے دیا گیا اور بلائیں، مصیبتیں نازل ہونے جیسی من گھڑت باتوں کو اس مہینے کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ ناظرین، صفر کا مہینہ منحوس بالکل بھی نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب حرمت والے 4 مہینے گزر گئے، اس کے بعد صفر کا مہینہ شروع ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ جو صفر کا مہینہ ہے اس میں ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی لوٹ مار کر سکتے ہیں، کیونکہ صفر جو حرمت والے مہینے تھے ان میں لڑائی جھگڑا کرنا، لوٹ مار کرنا حرام قرار دیا گیا تھا۔ اسی طرح جب صفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو بہت سارے ظالم لوگوں نے لوٹ مار اور لڑائی جھگڑے شروع کر دیا، اور جو متاثرین فیملیز تھی جن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ صفر والے مہینے میں یہ ساری بلائیں نازل ہوئی ہے، اس لیے صفر کا مہینہ منحوس ہے۔ وہاں سے یہ روایت چلی آئی اور نسل در نسل منتقل ہوتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی واضح طور پر ان کو باطل قرار دیا اور کہا کہ لا صفر یعنی کہ صفر کچھ نہیں۔ حالانکہ حدیث سے بھی مکمل طور پر اس بیان کیا گیا کہ صفر کا مہینہ جو ہے اس میں کوئی بلائیں وغیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوتی۔ جس طرح دوسرے اللہ کے مہینے ہیں، صفر کا مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں نفع نقصان کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ ناظرین، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے۔ خیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے اور شر کا اسباب ہم خود بنتے ہیں۔ اللہ کریم نے سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم برے عمل کرتے ہو، تمہارے برے عملوں کی وجہ سے تم پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے برے اعمال کو ختم کریں اور مصیبتوں کے راستے کو بند کریں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس مہینے کے بارے میں غلط بیانی مت کریں، اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچائیں اور دوسروں کو بھی محفوظ فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔